صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، مگر یہ بتائیے سب سے زیادہ کس چیز کی کثرت کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے زیادہ کثرت ہم پہ درود شریف بھیجا کرو، یہ سب سے اہم ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ زیادہ کثرت نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کر لے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ امیر زیارت کر کے آ رہا ہے، نبی اس کی شفاعت کریں گے، غریب کہاں سے جائے گا؟ جو وہاں نبی کی شفاعت کیسے ملے گی؟ جب میرے نبی نے حدیث فرمایا تھا، صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ غریب صحابہ تمنا لے کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مالداروں کے لیے ہے، غریب کیا کرے گا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں امیر اگر میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، وہ غریب کہیں کا رہنے والا ہو ہم پہ ایک بار درود بھیج دے گا، ہم پر درود پڑھ دے گا تو میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ من صلی وجبت لہو شفاعتی، جو ہم پہ ایک بار درود بھیجے گا نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ درود کی بے برکت شک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کثرت درود پڑھو، یہ درود ہمارے آپ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ بے شک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ایک شخص شہر بغداد کا رہنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم مقروض ہو گئے ہیں، ہم پہ اتنا قرض آ گیا ہے، اس کی ادائیگی کا کوئی انتظام فرما دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھیجا، وہی بادشاہ کی جانب، اور اس نے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تم روزانہ نبی پر درود پڑھا کرتے تھے، مگر فلاں دن تمہیں درود تم نے تو پڑھا مگر 1000 کی گنتی نہیں کی یا 2000 کی گنتی پوری نہیں کی، اس کے عوض ہمیں تم اتنی رقم دے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتا ہے، وہ جب اس وزیر نے اس بادشاہ نے نبی کا پیغام سنا کھڑا ہو گیا، ارے نبی کا پیغام آیا ہے، نبی کا پیغام بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا بے جائے شک گا۔ سبحان اللہ اللہ کا پیغام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ درود کی برکت ہے، اس نے اتنا پیسہ دیا کہ ان کے بال و بچوں کی پرورش ہوتی رہی، غریبی جاتی رہی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر مال میں برکت نہ ہو ہم پہ درود بھیجنا شروع کر دو، اللہ پاک برکت عطا فرمانا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ انہیں بھائی کہاں جلدی ہے؟ یہ مہینہ سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم لوگ ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، ولیوں سے لگاؤ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، قتل کر دینے کے بعد اس نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس پہنچا، عالم تھے یا اور کوئی تھے، جب مسئلہ پوچھنے پہنچے بولے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہم نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو مسئلہ بتانے والے بھی ایسی تھے، بولے تم نے 99 انسانوں کو مار ڈالے، اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو؟ پھر انہوں نے کہا جب معافی نہیں کرے گا تو جس سے مسئلہ پوچھا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر دل میں خیال آیا چلو کسی اللہ والے کے پاس اس سے مسئلہ معلوم کرے۔ وہ بزرگ گئے کسی عالم کے پاس، اللہ والے کے پاس، کہا ہم نے 100 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں ہاں بے شک، اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو میرا پروردگار تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کر لینے کے بعد جیسے توبہ کیا، منکر نکیر آ گئے، ان کی روح کو قبض کر لیا، ابھی ان کو اب چل ولی سے کافی دور ہیں، توبہ کی، ان کی روح قبض ہو گئی، ولی کی بارگاہ سے کافی دوری پر ہے۔ جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتوں نے کہا ہم جنت میں لے کر جائیں گے، جہنم کے فرشتوں نے کہا ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔
معاہدہ شروع ہوا. اللہ فرماتا ہے زمین کو ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ, اور ولی کے در سے قریب ہے تو جنت میں لے کر جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان شاہجی میاں, فیضان غازی میاں, جشن غوث اعظم استاذ المحترم. نعرہ تکبیر. اس زمین کو ناپا گیا تو اپنے گھر سے دور اللہ کے ولی سے قریب تھا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اے زمین تو سمٹ جا, ولی سے قریب ہو جا, ولی سے قریب ہو جا. مطلب یہ ہے گنہگار تھا, خطا کار تھا, مگر اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت تھی. گناہوں کو معاف فرما دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کی عمر 100 سال کی ہوئی. اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا, گناہ پہ گناہ کرتا رہا, گناہ پہ گناہ کرتا رہا, مر گیا. محلے والوں نے لیا, ایک گندی جگہ پہ ڈال دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. پروردگار فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہم کلام بعد میں ہونا, میرا فلاں دوست ہے جس کو محلے والوں نے گندی جگہ پہ ڈال دیا ہے, تم جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ, کفن پہنا کے قبرستان میں دفن کر دو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں اور دیکھا واقعی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. لانے کے بعد نہلایا دھلایا, کفن پہنایا, قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا ہم نے تو اس کے بارے میں یہ سنا ہے بہت گنہگار تھا, بہت خطاکار تھا, اس کی کون سی ادا پسند آئی تو تو نے اس کو بخش دیا ہے. تیرا پروردگار فرماتا ہے ادا کی باتیں سنو, گنہگار تھا, سیاہکار تھا, مگر جب میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا نام آتا تھا محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتا تھا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث اعظم. نعرہ تکبیر. بے شک. چومنے والا جنت میں جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھا چومنے والا جنت میں جا رہا ہے. دیوبندی بولتا انگوٹھا چومنا شرک ہے, انگوٹھا چومنا بدعت ہے. ارے شرک نہیں ہے بلکہ انگوٹھا چومنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں جب نور محمد رسول اللہ چمکا تھا تو محبت سے چوم کر کے آنکھوں پہ لگایا. پھر صدیق اکبر نے نبی کے سامنے جب نبی کا نام آیا محمد رسول اللہ, محبت سے چوما, آنکھوں پہ لگایا تو میرے نبی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر جو تمہارے عمل کو اپنا لے گا کبھی اس کی آنکھ کی بینائی نہیں جا سکتی. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تمہاری ادا کو اپنا لے گا, اے صدیق جو تم نے انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگا لیا ہے جو بھی چومتا رہے گا اس کی کبھی آنکھ کی بینائی نہیں جائے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضرات گرامی یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. ہم سب غوث اعظم کی کرامتوں کے قائل ہیں, غوث اعظم کی کرامتوں کے قائل ہیں اور رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا ہے. جنتی کو جہنمی بنا دے, جہنمی کو جنتی بنا دے, یہ مقام اللہ نے دیا ہے. غوث اعظم جسے چاہے جنت میں بھیج دے, جسے چاہے جہنم میں بھیج دے, مگر غوث اعظم کا عقیدت مند, غوث اعظم سے محبت کرنے والا, غوث اعظم جہاں پہ ہوں گے وہیں پر غلام غوث اعظم. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ محفل پاک ہے, حضرت غوث اعظم کی محفل ہے. یہ محفل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہاں پر میرا میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, اس محفل میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. اگرچہ دیکھنے میں گھر ہے مگر ابھی تک جب تک یہ محفل ختم نہیں ہوگی جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے, جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے. ہم لوگ ابھی جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاری میں بیٹھا کرو تو کچھ چگ لیا کرو, کچھ کھا لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چگیں کیا کھائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھانے کا مطلب یہ ہے, چگنے کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہا کرو, الحمدللہ کہا کرو, اللہ اکبر کہا کرو. تم جتنی اللہ کی تعریف کرو گے اتنی اللہ پاک تمہارے مقام کو بلند
سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جنت کی کیاری ہے. جب تک پروگرام چلے گا محفل ختم نہیں ہوگی جنت کی کیاری کہلائے گی. کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی محفل کے تبسم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارا آپ کا ایمان عقیدہ ہے. میرا رب فرماتا ہے جب میرا بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ بے شک. یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے. حضرات گرامی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل شہر بغداد میں بہت بڑے امیر کبیر کے یہاں ایک جلسہ کا پروگرام رکھا گیا. دینے کے بعد